آیت نمبر 90، بئس ما اشتروا به انفسهم ان يكفروا بما انزل الله بغيا ان ينزل الله من فضله على من يشاء من عباده فباءوا بغضب على غضب وللكافرين عذاب مهين۔ اللہ تبارک و تعالیٰ فرماتا ہے بئس ما اشتروا به انفسهم، کیا ہی برا سودا کیا۔ بئس، بئس برے کو کہتے ہیں، بئس ما اشتروا به، جی بہت بری چیز ہے۔ بئس ما جو، اشتروا خریدے یا بیچے، بھی انفسہم اس کے ذریعے اپنی جانوں کو، اپنی جانوں کے ساتھ انہوں نے کیا ہی برا سودا کیا۔ بئس ما اشتروا به انفسہم، اپنی جانوں کے ساتھ انہوں نے کیا ہی برا سودا کیا۔ یہ اسرائیلیوں نے، یہودیوں نے اور اہل کتاب نے کیا ہی برا سودا کیا اپنی جانوں کے ساتھ، اپنے آپ کے ساتھ۔ کیا ہے صاحب برا سودا؟ ان یکفروا بما انزل اللہ بغیا، کہ وہ ان کہ یکفرو انکار کرے، بما انزل اللہ جو کچھ اللہ نے نازل کیا اس سے۔ کس وجہ سے؟ اللہ کے منزل کردہ چیز، اللہ جو نازل کیا اس کا انکار کیوں کرے؟ بغین، بغاوت کے طور پر، سرکشی کے طور پر۔ یہ نہیں کہ نادانی کی وجہ سے، جہالت کی وجہ سے، ان کو پتہ نہیں تھا، بات ان کے سمجھ میں نہیں آئی تھی، سمجھنے کی کوشش کر رہے تھے، نہیں سمجھ میں آیا اس لیے انکار کیا۔ نہیں نہیں، بغین، سرکشی کی طور پر، بدماشی کی طور پر، جی جانتے بوجھتے سمجھتے انہوں نے انکار کیا۔ کیا، کس بات کا انکار کیا؟ ان ینزل اللہ من فضلہ علی من یشاء من عبادہ، کہ اللہ تبارک و تعالی ان ینزل، ان کہ ینزل اللہ تعالیٰ نازل کرے، ان ینزل اللہ کہ اللہ تعالیٰ نازل کرے، من سے، فضلہ اپنے فضل سے، من فضلہ کہ نازل کرے اللہ تبارک و تعالیٰ اپنے فضل سے، علی پر، من سے، یشاء جس پر چاہے اس پر، من عبادہ اپنے بندوں میں سے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ اپنے بندوں میں سے جس پر چاہے وحی نازل کرے، جس پر چاہے کتاب نازل کرے اپنے فضل سے۔ اس بات کو انہوں نے برداشت نہیں کیا۔ ان کا یہ تھا کہ بنو اسرائیل میں موسیٰ آئے، بنو اسرائیل میں زکریا آئے، بنو اسرائیل میں یوسف آئے، بنو اسرائیل میں جو سارے انبیاء کی اتنی بڑی لسٹ ہے، اتنے سارے انبیاء بنو اسرائیل میں آئے، تو انہوں نے سمجھ لیا کہ وحی کا نازل کرنا اللہ تعالیٰ کی ذمہ داری ہے کہ ہمارے ہی خاندان میں، ہمارے ہی خون میں، بس بنو اسرائیل میں آئے گا، اس پر نبوت پر تو ہمارا رائٹ ہے، ہمارا خاندان تو خاندان نبوت ہے۔ جی انہوں نے یہ سمجھ لیا، حالانکہ خاندان کے اعتبار سے نبوت نہیں ہوتی، اللہ تبارک و تعالیٰ اپنے چنندہ بندوں کو پیدا ہی اس طرح سے کرتا ہے، جس کو نبوت عطا کرنا ہوتا ہے اس کو ایک الگ کیا کہتے ہیں، طہارت و پاکیزگی کے ساتھ اللہ تبارک و تعالیٰ پیدا فرمایا۔ اور اللہ تبارک و تعالیٰ کا یہ فیصلہ تھا کہ نبی آخر الزمان اور خاتم الانبیاء جو ہے وہ بنو اسرائیل میں نہیں بلکہ بنو اسماعیل میں پیدا ہوں گے۔ حضرت اسحاق اور یعقوب، حضرت یعقوب علیہ السلام کا نام اسرائیل تھا نا، تو حضرت اسحاق اور یعقوب علیہ السلام کی اولاد میں نہیں، ان کے اولاد میں بہت سارے انبیاء ہوں گے، لیکن آخری نبی جو ہوں گے وہ حضرت اسماعیل علیہ السلام کے اولاد میں ہوں گے۔ اور وہ لوگ عرب سے ان کی جنگیں ہوتے رہتی تھی، آئے دن اختلافات ہوتے رہتے تھے، آ کر وہ لوگ مدینے میں بھی رہ گئے تھے، وہاں پر بھی کافی اختلافات چلتے تھے۔ جب ان کو یہ بات معلوم ہوا کہ اسحاق حضرت اسماعیل علیہ السلام کی نسل سے عرب میں حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پیدا ہو گئے، سارے نشانیاں جو بتائے گئے تھے تورات اور انجیل میں سب کے سب نشانیاں مل چکے تھے، سارے نشانیاں واضح ہو چکے تھے، ظاہر ہو چکے تھے، کیا کہتے ہیں، صفات حضور کے ویسے ہی تھے، نام ویسا ہی تھا اور علاقہ ویسا ہی تھا، اور ہجرت کر کے آئے اسی طرح سے، وہ سارا کچھ ان کو جو بتایا گیا تھا سب کچھ ثابت ہو گیا۔ لیکن انہوں نے اپنے نفسوں کے ساتھ، اپنی جانوں کے ساتھ اتنا برا سودا کیا کہ وہ انکار کر بیٹھے۔ ان کو حسد ہو گیا۔ کس بات سے حسد ہو گیا؟ کہ اللہ تبارک و تعالیٰ اپنے فضل سے اپنے بندوں میں سے جسے چاہا اسے نبوت عطا کر دے گا۔ تو اس کا نتیجہ کیا ہوا؟ فَبَاءُوا بِغَضَبٍ عَلَىٰ غَضَبٍ، فَبَاءُوا تو وہ مستحق ہو گئے، بغضب اللہ کے غضب کے، علی غضب اللہ کے اور غضب پر، غضب پر، غضب غصہ، ناراضگی، اللہ کے غصے پر غصے کے مستحق ہو گئے۔ غصے پر غصہ کیوں؟ اس کے دو تین مختلف تفاسیر اس کے ہیں۔ امام نصفی رحمۃ اللہ علیہ ایک تفسیر اس کی کیے ہیں، فرمائیں کیونکہ انہوں نے پہلے حضرت بنو اسرائیل حضرت عیسیٰ علیہ السلام سے انکار کیے، اس وجہ سے غصہ اللہ تبارک و تعالیٰ ان پر ہے۔ دوسرا غضب اس لیے ہے کیونکہ انہوں نے حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا انکار کیا، اس وجہ سے فباءوا بغضب علی غضب، یہ بھی ایک تفسیر ہو سکتی ہے۔
اور ایک تفسیر ہو سکتی ہے کیونکہ انہوں نے، اور وہ زیادہ اقوی نظر آئی مجھے زیادہ قوی نظر آئی اس کو، حضرت امام بیضاوی نے بھی، جی غالباً امام بیضاوی نے بھی اس کو نقل کیا، ابو اللیث سمرقندی رحمۃ اللہ علیہ نے بھی اس کو، تفسیر صاحب خازن نے بھی اس کو بیان کیا ہے۔ وہ تفسیر کیا ہے؟ فباءوا بغضب علی غضب، وہ غضب پر غضب کے مستحق ہو گئے کیونکہ انہوں نے حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا اور قرآن کا انکار کیا، جو کہ اس سے پچھلی آیت میں دونوں کا ذکر ہے۔ جی کیا ذکر ہے؟ وَلَمَّا جَاءَهُمْ كِتَابٌ مِّنْ عِنْدِ اللَّهِ، جب ان کے پاس اللہ کی کتاب آئی، تو کتاب کا ذکر ہے پہلے، اور دوسری آیت میں رسول کا ذکر ہے۔ جی ينزل اللہ من فضل علی من یشاء من عبادی، رسول کا ذکر ہے۔ تو ان دونوں کا انکار، قرآن کا انکار اور رسول کا انکار لازم آیا، اس لیے یہ دوہرے اور ڈبل غضب کے مستحق ہو گئے۔ وللکافرین، اور کفر کرنے والوں کے لیے، انکار کرنے والوں کے لیے، جو بات کو سمجھ کر حق کی سمجھ آنے کے بعد اس کا انکار کرتے ہیں، اس طرح کے افراد کو وللکافرین عذاب مہین، اس طرح کے منکرین کو، کفار کے لیے ایک ایسا عذاب ہے جو اہانت آمیز ہے۔ اہانت آمیز یعنی ذلیل کر دینے والا۔ ان کو قیامت کے دن ان کو ایسے عذاب میں ڈالا جائے گا، ایسی جہنم میں ڈالا جائے گا جہاں پر صرف تکلیف نہیں ہوگی بلکہ ذلت آمیز اور اہانت آمیز ان کے ساتھ ان کو تکلیف دی جائے گی۔ کیوں عذاب مہین کیوں ہے، ذلت کیوں ہوگی ان کی؟ کیونکہ انہوں نے تکبر کیا۔ اللہ تبارک و تعالیٰ نے جو نازل فرمایا اس پر انہوں نے تکبر کیا، اس لیے ان کی سزا ہے کہ ان کو ذلت آمیز اور اہانت آمیز اور ذلیل کر ان کو تکلیف دی جائے گی، عذاب دیا جائے گا۔